28 ہے، اور انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 24 اور 25 کریں گے۔ حدیث نمبر 24 کا متن جو ہے وہ پہلے تھوڑے سے ڈفرینس سے آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ حیا کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو، کیونکہ یہ تھوڑا سا اس میں ڈفرینس بھی ہے، امام بخاری مختلف ریزن سے لائے ہیں یہاں پر اس کو، اور دوسرا یہ کہ حیا جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ جتنا ہمیں زیادہ معلوم ہو، اور یہ اخلاق کی چیز ہے، انسان کے اندر ہونی چاہیے، اس لیے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم پڑھیں گے، اور پھر دوسری حدیث بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو بھی کور کر لیں، وہ بھی اہم حدیث ہے۔ تو اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے صحیح طرح سے؟ اس کو تھوڑا بڑا کروں، شاید نہیں، چھوٹا ہے مجھے لگتا ہے، اب شاید بہتر ہوگا۔ تو یہ ہے حدیث نمبر 24، باب نمبر 16، باب الحیاء من الایمان۔ تو ھذا بابن ہوگا، یہ ھذا بابن الحیاء من الایمان۔ تو اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں باب الحیاء، نہیں، لیکن باب الحیاء حیا نہیں ہوگا، کیونکہ حیاء، یہ الحیاء جو ہے وہ دمہ ہے کے ساتھ ہے، تو یہی صحیح ہے۔ ھذا بابن، یہ باب ہے، الحیاء، حیا کے بارے میں، کہ حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے۔ تو امام بخاری نے یہاں پر، آپ کو کسی کو یاد ہے ہم نے یہ حیا کی پہلے کہاں پڑھی تھی؟ حیا کے بارے میں ہم نے حدیث نمبر کون سی تھی، کسی کو یاد ہے؟ حدیث، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصرت، آپ کو موقع ملے تو مجھے فون کر کے بتائیے گا کہ وہ ریکارڈنگ کام کر رہی تھی یا نہیں، کیونکہ یہ مجھے جاننا ذرا ضروری ہے، کبھی کبھی ریکارڈنگ کی فارمیٹ چینج ہو جاتی ہے، تو وہ میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ دیتی ہے وہ والی فارمیٹ یا نہیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ اوکے، تو حیا انشاءاللہ باب کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا، ہم سے بیان کیا، عبداللہ بن یوسف، عبداللہ بن یوسف نے، قال، انہوں نے کہا، اخبرنا مالک بن انس، ہمیں مالک ابن انس نے روایت کی، ہمیں مالک ابن انس نے خبر دی۔ اچھا، مالک ابن انس کون ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ مالک، یہ امام مالک ہیں، ٹھیک ہے، جن کی فقہ جو ہے وہ چار اماموں میں سے ایک امام ہے، امام مالک۔ تو مالک ابن انس نے عن ابن شہاب، ابن شہاب جو تھے یہ حضرت امام مالک کے استاد تھے، عن سالم، سالم کون تھے؟ سالم حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کے شاگرد تھے، اور الحمدللہ وہ زمانہ تھا کہ غلاموں کو لوگ تعلیم دیتے تھے اور وہ علماء بن جاتے تھے۔ تو یہاں پر ابن شہاب جو ہے انہوں نے ایک غلام سے، دیکھیں، ایک غلام سے جا کے علم سیکھا، غلام آزاد غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، لیکن اتنے بڑے عالم بن گئے تھے کہ بڑے بڑے علماء ان سے علم سیکھتے تھے۔ تو سالم بن عبداللہ جو ہے یہ عبداللہ بن عمر ہے،
ان ابیہ وہ اپنے والد سے، سالم بن عبداللہ، سالم جو ہے یہ کون ہے؟ سالم اپنے یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ سالم ان کے وہ نہیں ہے، سوری میں غلط کہہ گئی. سالم یہاں پر جو ہے وہ ان کے بیٹے ہیں، ان کے غلام بھی ہیں مشہور حضرت عبداللہ بن عمر کے، لیکن یہ جو ہے سالم بن عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، میری مسٹیک ہو گئی. تو یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں. اور عبداللہ بن عمر کون تھے؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. تو اصل راوی کون ہے یہاں پر؟ جو عبداللہ بن عمر ہے. ان رسول اللہ، اور یہ سارے مدنی راوی ہیں سوائے ان کے جو عبداللہ بن یوسف ہیں، ان کے علاوہ سب کے سب جو ہیں وہ مدینہ کے مشہور علماء ہیں، راوی حدیث کے راوی ہیں. اچھا، ان رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ گزرے، علی رجل ایک شخص کے پاس سے، من الانصار جو کہ انصاری تھا. تو وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، اور واو جو ہے یہ اور کے معنی میں نہیں ہے، یہ حال اس حال میں، یعنی کہ حال یہ حالیہ ہے، واو حالیہ کہتے ہیں اس کو، جو کہ جب کچھ کام ہو رہا تھا اس وقت کیا حالت تھی اس کو بتاتا ہے. تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہاں اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ وہ ایک انصاری شخص جو تھے وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے حیا کے بارے میں. اچھا، یہ حدیث جو دوسری جگہ ہے جو امام بخاری لائے ہیں 61:18 میں، تو اس میں ہے کہ وہ اپنے بھائی پہ ناراض ہو رہے تھے، عتاب کر رہے تھے، یعنی کہ ناراض ہو رہے تھے. نصیحت کا لفظ یہاں پر ہے، وہاں پہ عتاب کا لفظ ہے کہ وہ اپنے بھائی پر ناراض ہو رہے تھے. تو کہ وہ بھائی بہت زیادہ شرمیلا بھائی تھا، تو بڑے بھائی ان کو ناراض ہو رہے تھے ان سے کہ تمہاری شرم و حیا جو ہے وہ بہت نقصان پہنچاتی ہے، تم بہت سے معاملے میں اپنا حق نہیں مانگ سکتے ہو، تو یہ بات اچھی نہیں ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو. فإن الحیاء، کیونکہ بے شک حیا من الایمان، ایمان میں سے ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی کو سمجھایا جو نصیحت کر رہا تھا یا غصہ کر رہا تھا اپنے بھائی پر کہ تمہاری شرم و حیا اتنی زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تم اپنا حق بھی نہیں مانگ سکتے ہو اور تم نقصان کرتے ہو اپنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے، تو ایمان کو فائدہ دینے والی چیز ہے. حیا جتنی زیادہ حیا ہے اتنا زیادہ ایمان ہے، تو تم حیا سے اس کو کم کرنے کو کہہ رہے ہو تو اس کا ایمان کم ہوگا. تو مطلب یہ کہ دنیا کا اگر نقصان ہو بھی رہا ہے اس کا تو کوئی بات نہیں، ایمان کو کم کرنا آخرت کا نقصان ہے، تو اس کو تم اس پر مت غصہ کرو. تو یہ اب اس حدیث پہ ہم غور تھوڑا سا کرتے ہیں. امام بخاری نے باب باندھا ہے یہاں پر، تو باب کا کیا مقصد ہے؟ تو یہاں پر باب، امام بخاری اب تک جو تھے نا وہ ہمیں وہ احادیث بتا رہے تھے جن کے کرنے سے، جن کاموں سے ایمان بڑھتا ہے، یعنی وہ کام جو ایمان سے ریلیٹڈ کام تھے، یا وہ اخلاقی باتیں، جو وہ عادات جو کہ ایمان کو بڑھانے والی تھی، ان کا ذکر کیا. اب امام بخاری ہمیں یہ آئندہ کی اس حدیث کے بعد سے امام بخاری ہمیں وہ چیزیں بتائیں گے جن سے ایمان کا نقصان ہو جاتا ہے. اگر وہ چیزیں، یا تو وہ خصلتیں اگر انسان میں ہیں جو ایمان کو نقصان دیتی ہے، یا وہ چیزیں جو کہ ایمان کو کم کرتی ہے. تو اب حیا کو اگر اس انسان وہ اپنے بھائی کو، ہاں بالکل، تو یہاں پر حیا جو ہے، اگر حیا کو کم کرنے کا بھائی کہہ رہا ہے تو حیا کم کرنے سے ایمان کا نقصان ہوگا. تو گویا کہ کوئی انسان اپنے اندر بہت شرم محسوس کرتا ہے اور وہ
جو ہے اس کو اپنے آپ کو بادر کرتا ہے کہ میں میرے اندر اتنی شرم ہے کہ میں لوگوں میں زیادہ کھل کے بات بھی نہیں کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بعض اوقات انسان کوستا ہے نا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، مجھے تو پھر کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، یا میں بالکل اگنور ہوتا ہوں. تو انسان یہ نہ سوچے، کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. حیا کا تعلق ایمان سے ہے، تو اگر حیا زیادہ اللہ نے نیچرلی دی ہے تو انسان اس کے بارے میں برا نہ محسوس کرے. تو ایک تو یہ مقصد ہے. دوسرا، امام بخاری جو ہے وہ یہاں پر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ ایک صرف دل میں ایمان ہو، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے. ایمان کا بہت سے ہمارے اعمال کا اثر ایمان پہ آتا ہے. ہماری بہت سی عادتیں جو ہوتی ہیں، ہمارا اخلاق ہوتا ہے، اس کا بھی ہمارے ایمان پر اثر پڑتا ہے. تو یہ چونکہ جو مرجیہ کا عقیدہ تھا کہ ایمان صرف قول ہے، اس پر عمل کا یا عادات کا، اخلاق کا کوئی اثر نہیں پڑتا. ایک بار انسان کہہ دے میں مسلمان ہوں تو بس وہ اس کا ایمان جو ہے وہ سب کا ایمان برابر ہوتا ہے. تو یہ سارے یہ بلیو کرتے تھے کہ سارے مسلمانوں کا ایمان بس ایمان برابر ہے، ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن یہاں پر امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حیا جس میں کم ہوئی اس کا ایمان بھی کم ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر امام بخاری اس حیا کے بارے میں یہ حدیث 6117 بھی لائے ہیں، جو کہ کتاب الادب میں ہے، ٹھیک ہے، کتاب الادب میں ہے. اور یہ اسی ورڈنگ سے صرف عتاب کا فرق ہے. یہاں پر اس میں ہے کہ وَهُوَ يَعِظُكُمْ، تو اس میں صرف یہ کہ وہ عتاب کر رہا تھا. یہ لفظ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی ابھی، مگر این تابا عتابا جو ہوتا ہے وہ کسی کو ڈانٹنا، کسی پر ناراض ہونا. تو یعاتب وہوا یعاتب، وہ عتاب کر رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ غصہ کر رہا تھا. اچھا، اس کے علاوہ حیا جو ہے، حیا کے بارے میں حیا کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. امام بخاری نے اور بھی بہت سے احادیث لائے ہیں، تو میں ہاں بالکل سیدہ ماشاءاللہ. حدیث 6118 ہے، تو یہ ایک 6118 ہے، ایک 6117. 6117 میں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے. تو یہ کتاب حدیث نمبر 9 میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ تھی حیا ایمان کی شاخ ہے، ٹھیک ہے. لیکن حدیث نمبر پھر یہ 24 ہے جس میں حیا جو ہے ایمان میں سے یہ آیا. پھر 6117 میں ہے کہ حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر 6117 میں 6118 میں یہی حدیث آئی ہے، دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان میں سے. 6120 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں سے ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہے تو پھر جو جی چاہے وہ کرو. یہ پچھلے پیغمبروں کا قول تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب شرم ہی نہ رہے تو جو چاہے کر لو، کیونکہ شرم جو ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے، ایک فطری جذبہ ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے. جیسے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کام کو برا سمجھا جاتا ہے شریعت میں، لوگوں میں، عرف میں، معاشرے میں، تو پھر وہ اس کام کو کرنے سے بچتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا، اس کی شرم اس کو روکتی ہے. تو جب شرم کسی کے اندر نہیں ہے تو پھر اس کو برے کاموں سے روکنے والی کوئی چیز نہیں رہتی. یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے. ہاں، شرم جو ہے اٹ پروٹیکٹس اس، لیکن اگر جس کے اندر سے شرم نکل گئی پھر اس کو کوئی چیز پروٹیکٹ نہیں کرتی، اس کو گناہوں سے کوئی چیز روکنے والی نہیں رہتی، ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. ہاں، مگر دوسری حدیث ہے
کہ شریعت کی بات پوچھنے کے لیے شرم نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بھی حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے، اور اس میں حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ تھی، آپ کی وائف تھی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یہ نہیں پتہ چلتا کہ شادی کے بعد کیا تھا یا شادی سے، کیونکہ وہ پہلے شادی شدہ تھیں، ان کے بچے بھی تھے، پھر ان کے ہسبینڈ جو تھے جنگ احد میں فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی. تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دین کی باتیں بتانے میں شرم نہیں کرتا، تو پھر مجھے ہم کو بھی نہیں، میں نہیں کرنا چاہتی شرم. مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب عورت کو خواب میں کوئی ایسا خواب آ جائے جو کہ جنسی نوعیت کا ہو، تو پھر احتلام کہتے ہیں اس کو، کہ انسان جیسے انسان کے باڈی سے اخراج ہوتا ہے، وہ جو جب شوہر اور بیوی کے ملنے سے جو جنسی تعلق سے ہوتا ہے، وہی خواب میں کوئی چیز ایسی دیکھنے سے کبھی ہو جاتا ہے، تو پھر کیا عورت کو غسل کرنا ضروری ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں، اگر لکوڈ دیکھے عورت کے کپڑے کچھ گیلے ہوئے تو پھر وہ جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہ خواب، یہ جو تھا سوال ذرا مشکل تھا ظاہر ہے ایک عورت کے لیے پوچھنا، لیکن اسی وجہ سے انہوں نے بڑی سمجھداری سے یہ کہا کہ چونکہ اللہ بھی نہیں شرماتا، شریعت کے باتیں بتاتا ہے کھل کے، تو پھر ہم اسی لیے میں بھی شرم نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. ام سلمہ بہت سمجھدار عورت تھی. ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت مشکل وقت میں، جب صلح حدیبیہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی تھے. انشاءاللہ کبھی بتاؤں گی، آج لمبا سبق ہے. تو بہرحال حیا پھر کیا ہے، حیا کو ذرا سمجھتے ہیں. یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن میں تھوڑا سا ریپیٹ کروں گی کیونکہ یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں. یا اس کا روٹ ورڈ ہے، جو کہ زندگی، حیات کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے، اور یا شرم و حیا کا بھی یہی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. یہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کرتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اور وہ اگر بندوں کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے تو چاہے چھوٹی چیز کی مثال دے لے یا بڑی کی. کیونکہ مشرکین جو تھے وہ ایک ان کا آبجیکشن یہ تھا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب کیسی ہے جس میں مچھر اور مکھی کی ذکر کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا. حیا جو ہے وہ حدیث 9 میں ہم نے پڑھا کہ حیا جو ہے وہ ایمان کی ایک شاخ ہے. اسلامی اصطلاح میں حیا کی تعریف کیا ہے؟ خلق یبعث علی ترک القبیح، ایسی عادت جو انسان کو قبیح یعنی برا اور گھٹیا کام چھوڑنے پر مجبور کر دے. تو یہ ایک انسانی فطرت کا ایک جذبہ ہوتا ہے جس سے بعض انسان آپ نے دیکھا ہوگا، بعض لوگ بہت پاک نفس ہوتے ہیں، ان کی زبان سے جب بات بھی کرتے ہیں تو جیسے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، چیپ انداز ان کا نہیں ہوتا، گھٹیا طریقے سے بات نہیں کرتے یا لینگویج اچھی یوز کرتے ہیں. یہ ان کا طبعی جذبہ ہوتا ہے جو ان کو وقار سے اچھی طرح بات کرنے پر اکساتا ہے. تو حیا جو ہے اصطلاح میں وہ فطری جذبہ جو انسان کو برے کاموں سے روکے یا کسی حقدار کے حق میں کمی کرنے سے روکے. تو اس کو شرعی اصطلاح میں حیا کہتے ہیں. دیکھیں، ہمیں جب ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے میرا حق ہے یا نہیں ہے کسی چیز پر، انسان نا حق کسی کے ساتھ کوئی ایکشن کرتا ہے تو یہ حیادار لوگوں کا کام نہیں ہے. بے حیا لوگ، جو ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں، وہی جیسے کھلم کھلا دوسروں کا حق تلفی کرتے ہیں، دوسروں کے حق تلفی کرتے ہیں. تو حیا کے بارے میں کہا گیا جیسے تم شرم و حیا کو اگر چھوڑ دو تو پھر تمہیں کوئی اور چیز روکنے والی نہیں ہے، پھر جو چاہو کر لو، یعنی پھر گناہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر حیا ایسی صفت ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ متصف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بھی حیا ہے. حدیث میں ہے کہ
اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب حیا والا ہے. یہ لمبی حدیث ہے, میں نے صرف ایک ٹکڑا ہی بیان کیا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کی دعا کو نہ قبول کرے, اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. تو حیا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو فطری جذبہ ہوتا ہے جو انسان کے پیدائشی طور پر بعض انسانوں میں زیادہ ہوتا ہے اور بعض میں کم ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کو کپڑے چینج کرنے کے لیے یا ان کو باتھ روم میں گئے ان کو کلین کرنا ہے تو ماں کے علاوہ اگر کوئی اور آگے بڑھتا ہے تو یہ شرم کرتے کہ نہیں مجھے میری ماں ہی چینج کرے گی. تو یہ ایک فطری جذبہ ہوتا ہے. یہ بعض بچوں میں ہوتا ہے, بعض میں نہیں ہوتا ہے. تو ایک حیا ہوتی ہے مقتصد. مقتصد کیا ہے کہ قصد کرنے, قصد کہتے ہیں پکا ارادہ. تو انسان کو حیا کی ویلیو سمجھ کر صحیح, ماشاء اللہ سیدہ, گرین کارڈ ٹو ڈو سم تھنگ رانگ. حیا کو چھوڑ دو دین یو ہیو دا گرین کارڈ. یس یوز ٹرو. تو حیا جو ہے یہ انسان کوشش اور ارادے سے اس کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے. جیسے محنت, توجہ اور ارادے سے جس حیا کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے وہ حیا مقتصد ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں صفتیں موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر بھی بہت حیادار تھے, اور امام حجر نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ایسی تھی جیسے ایک غیر شادی شدہ لڑکی کے اندر حیا ہوتی ہے, اس طرح کی حیا تھی آپ کے اندر. آپ کا چہرہ فوراً سرخ ہو جاتا تھا کوئی نازیبا بات دیکھتے تھے تو. اور حیا کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقتصد حیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد اور ارادے سے اس حیا کو اپنایا کہ اللہ کی نافرمانی کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج تھے, لیکن آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی غیر شرعی کام, ایسا کام جس کو اللہ کی نافرمانی کا کام آپ کے سامنے ہوتا تو آپ کا چہرے پر اس کے ایفیکٹ نظر آتے تھے, آپ بالکل پسند نہیں کرتے تھے اس کو. تو اگر ایک مسلمان اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہوئے دیکھے مگر لوگوں کو اس کام کی برائی بتانے میں شرم محسوس کرے تو یہ اچھی شرم نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی شرم کی بھی حیا کی اچھی پسندیدہ حیا ہوتی ہے اور ایک ناپسندیدہ حیا ہوتی ہے. ناپسندیدہ حیا کیا ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو غلط کام کرتے ہوئے بھی دیکھے لیکن اس کی زبان وہ کہے نہیں مجھے شرم آتی ہے, میں کچھ نہیں کہتا. تو یہ پسندیدہ حیا نہیں ہے. شریعت نے ہم کو سکھایا ہے کہ جب بے حیائی اور گناہ کے کام دیکھو تو یا تو اس کو ہاتھ سے روکو یا زبان سے روکو یا کم از کم اس کو دل میں برا محسوس کرو. لیکن یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. جب تم دل میں کوئی چیز ناپسند کرتے ہو لیکن تم زبان سے اس کو کہتے نہیں ہو تو یہ ایمان کی کمزوری ہے. پھر حیا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان برائی کی نسبت اپنے نام کے ساتھ ہونے سے ڈرے. حیا جب انسان میں ہوتی ہے تو اس کو یہ نہیں پسند ہوتا کہ لوگ میرے بارے میں یہ بات کہے کہ میں نے یہ غلط کام کر رہا ہوں, میں نے یہ برا کام کیا, یہ بے حیائی کا کام کیا. تو وہ اسی وجہ سے وہ ان چیزوں سے ڈرتا ہے کہ میں وہ کام کروں ہی نہ کہ کہیں کل کو لوگ مجھے فیس کرنا پڑے گا. ماشاء اللہ سیدہ. تو حرام امور میں حیا کرنا واجب ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو بھی کام حرام ہے, اللہ نے ہمیں منع کیا, شریعت نے ہمیں منع کیا, اس کام کو کرنے سے حیا کرنا اور دور رہنا, بچ جانا, یہ پسندیدہ حیا ہے, یہ ہونی چاہیے, بلکہ واجب ہے, یہ ضروری ہے مسلمان پر, کیونکہ اس کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے. تو شریعت کے خلاف کاموں سے انسان کو حیا کرنا لازمی ہے. ہاں, مکروہات جو ہیں جس کو حرام تو نہیں کہا گیا لیکن ہمیں اسلامی معاشرے میں ان چیزوں کو ناپسند کیا جاتا ہے تو ان سے بھی حیا کرنا بہتر ہے. لوگوں کے ڈر سے کرنا, دیکھیں حیا جو ہے نا, لوگ
دیکھیے ایک مسلمان کو یہ بھی نہیں پسند ہوتا کہ لوگ اس کے بارے میں بری رائے رکھے، ٹھیک ہے، ایک مومن کے بارے میں. تو یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ریاکار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ایمان پر ریفلیکشن، اچھا ریفلیکشن چاہتا ہے. دیکھیں جیسے مثال کے طور پر جب الحمدللہ جب کانشیسنیس آئی مجھے اسلام کی، جب 9/11 کے بعد مجھے ایسے لگا کہ نہیں، مجھے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اسلام کی شان ہے، اسلامی مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مجھے ایک دم سے ایسا احساس ہوا کہ نہیں، میرے غلط رویے سے لوگ جو ہے اسلام کے بارے میں برا تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ میں حجاب پہنے ہوئے ہوں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو یہ جو ہے یہ اس لیے اس میں ریاکاری نہیں ہے، یہ حالانکہ لوگوں کے سامنے ہم ایکسٹرا احتیاط کرتے ہیں اپنے رویے کا، اپنے بات کرنے کے انداز کا. لیکن اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، تو مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کے سامنے وہ اپنے اسلام کو اچھا پیش کرے، ٹھیک ہے. تو یہ جیسے مردوں کی عادت ہوتی ہے ڈرائیونگ میں، ان کو غصہ آ جاتا ہے، اگر کوئی مسٹیک کرتا ہے تو وہ اچھا میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی رہتی ہوں، جب میں آپ کے ساتھ گاڑی میں ہوں پلیز آپ اپنا غصہ کنٹرول میں رکھ کے کسی کے ساتھ زبردستی کی بات نہ کرے یا کسی کے ساتھ، کیونکہ مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے ہم مسلمان ہیں. تو اگر تھوڑا سا میرے ہسبینڈ برداشت کر لیں گے تو بہتر ہے، اس سے کہ وہ تھوڑا سا ریئیکٹ کر کے اپنے غصے کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. یا ہوتا ہے نا ڈرائیو کرتے ہوئے بعض اوقات انسان دوسروں کو غصہ کرنے لگتا ہے یا یہ وہ. تو مجھے اس وقت میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اسلام کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو یہ فرق ہونا چاہیے. ہاں اب ظاہری بات ہے کہ ایک انسان پیورلی صرف اپنے آپ کو پسندیدہ بنانے کے لیے لوگوں میں تو اچھا بنے، لیکن اس کے اندر اچھائی نہ ہو، تو یہ ریاکاری ہے، ٹھیک ہے. اور حیا دار انسان، چونکہ دیکھیں آگے آ رہا ہے کہ اللہ سے حیا سب سے زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قریب ترین اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ہماری شرک سے زیادہ قریب اللہ ہے. تو یہ نہیں کہ ہمیں صرف لوگوں سے شرم کرنی ہے، ہمیں اللہ سے شرم سب سے پہلے کرنی ہے. یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میری سوچوں کا بھی اللہ کو پتہ ہے. تو انسان اپنی سوچوں پر بھی ایسی سوچوں کو دل سے نکالتا ہے جو کہ حسد، جلن، کڑن، کسی کے بارے میں بری سوچ ہے، یا کوئی ناپسندیدہ اسلامی ناپسندیدہ کام کا دل میں خیال آ رہا ہے، یا کچھ بھی ایسی بات ہے، انسان ان سوچوں کو نکالتا رہے، کیونکہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور بری سوچیں ڈالتا ہے. لیکن جس کو اللہ کی شرم ہے وہ اپنے دل کے اپنے خیالات کو بھی پاک رکھتا ہے. تو اب پسندیدہ حیا اور ناپسندیدہ حیا کو میں کوئکلی بتا دیتی ہوں کچھ پوائنٹس میں. انسان اپنے نفس کی کمی کوتاہی سے حیا محسوس کرے، یعنی کہ میرے اندر کچھ بری عادتیں ہیں، ٹھیک ہے، میری کچھ شارٹ کمنگز ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ کبھی غلط رویہ کر جاتی ہوں، کچھ ہے. تو انسان کے اندر اس کا ایمان اس کو اندر سے برا فیل کرائے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ حیا پسندیدہ ہے. اسی طرح اللہ کے جاہ و جلال کو ذہن میں لا کر اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا. انسان کمزور ہے، اس سے گناہ ہو جائے تو انسان سوچے کہ میرا رب، میرا اللہ کتنی شاندار ہستی ہے، کتنا عظیم اللہ ہے، اور میں اس کی مخلوق ہوں، اور میں اتنا گنہگار ہوں، میں اتنے غلط کام کر رہا ہوں. تو اس پر بندہ اگر شرمندہ ہے، حیا محسوس کرتا ہے، تو یہ پسندیدہ ہے. بعض اوقات لوگوں کے رویے سے کچھ تکلیف پہنچے اور انسان حیا کی وجہ سے سخت کلامی نہ کرے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارے ساتھ کچھ زیادتی ہو جائے کبھی، لیکن ہم حیا کی وجہ سے غلط انداز میں بات نہ کریں، نرمی سے سمجھائیں یا اچھے لہجے سے بات کریں، چونکہ ہم ان کے لیول پر نہیں آنا چاہتے. یہ حیا بھی اچھی ہے. اسی طرح اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے. حضرت زینب سے آپ کا جب نکاح ہوا تو صحابہ کرام کے لیے دعوت کے لیے آئے، تو وہ پھر بہت دیر تک بیٹھ گئے کچھ صحابہ،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گرا گزر رہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مقصد تھی، ایک لمحہ بھی آپ کے پاس فضول بیٹھ کے چٹ چیٹ کرنے والا نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب بیٹھ کے بات بھی کرتے تھے تو کوئی مقصد ہوتا تھا. تو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے ان کو کچھ بولا نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ان پر تنقید کر دی، ان لوگوں پر، کہ تم جو ہے، آئی تھنک سورہ نور میں ہے یا سورہ تحریم میں ہے، میں شیور نہیں ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی تو شرما رہے ہیں، لیکن تم لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تمہیں جب بلایا جائے تو آؤ، اور پھر جس مقصد سے بلایا، کھانے کے لیے بلایا تو کھا کر چلے جاؤ. تو پھر آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر سمجھنا بھی، سمجھتے ہوئے حیا کرنا بھی اچھا ہے، کہ انسان ہمیشہ اس کے دل میں ہو کہ میں بالکل عاجز بندی ہوں، اور اس کو اپنی کم مائگی کا خیال ہو، اپنی کم تری کا خیال ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے آگے. پھر انسان آخرت میں اللہ بندے سے پوچھے، اے بندے تجھے کیا چاہیے، تو بندہ کہے، اے میرے رب، کیا میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے؟ یعنی کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں تو اتنا حقیر ہوں، میری حیثیت ہی کیا ہے، میں حقیر بندہ ہوں، اور رب عظیم مجھ سے، اور اعلیٰ رب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. تو یہ سوچے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں. یہ شرم بھی ایک مثال ہے. پھر انسان کے اندر اللہ کی محبت اور خوف اتنا ہو کہ خود کو اس قابل بھی نہ سمجھے کہ میں اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کرنے کے قابل ہوں. یعنی عبادات کرے، لیکن اس کو یہ ہو کہ میں نے شاید پورا حق نہیں ادا کیا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اللہ تو ہمیں معاف کر دینا، اللہ تو قبول کرنا، تو معاف کر دینا. تو یہ ہم جب بھی کوئی نیکی کا کام کرے تو یہ دعا ہے، ربنا تقبل منا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تو قبول کرنا ہماری نیکی کو، اور ہماری کمی کوتاہی جو اس میں ہو گئی اس کو معاف کرنا. کبھی نیکی کے کام پر انسان بوس نہ کرے کہ اوہ میں تو یہ کرتی ہوں، میں تو تہجد پڑھتی ہوں، میں تو یہ اتنے روزے رکھتی ہوں. بجائے اس کے انسان کے دل میں ایک عاجزی کا احساس ہو کہ پتہ نہیں میں نے اپنی عبادات تو کی ہے، کہیں میں نے اس میں کچھ کمی نہ کر دی ہو، اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تو قبول کر لینا، میری کمی کوتاہی کو نظر انداز کر دینا. یہ بھی پسندیدہ بات ہے. انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرے مگر حیا کرے کہ شاید میں نے بہت کم صدقہ کیا ہے. اسی طرح کوئی برا کام ہو جائے تو انسان خود کو ملامت کرے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جب انسان کمزوری میں گناہ کر جاتا ہے، کبھی کسی سے غلط وے میں بات بھی کر لیتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو ملامت کرے کہ نہیں، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ایک اچھے بندے کے شان نہیں ہے. پھر یہ حیا کی بہت بلند صورت ہے. جب انسان کے اندر یہ خصوصیت ہوگی تو وہ انسان اپنی غلطیوں کو اپنے آپ شرم کرے گا، اور پھر وہ ایسا بندہ یقیناً اللہ سے بھی شرم کرے گا اور گناہوں سے بچے گا. تو یہ سارے پسندیدہ شرم ہے. ٹھیک ہے. ناپسندیدہ حیا کون سی ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے حیا محسوس کرے اور رک جائے. کسی کو یہ نہ بتائے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، کہ نہیں میں تو اپنا بزنس خود مائنڈ کرتی ہوں، کہتے ہیں نا مائنڈ یور بزنس. نہیں، انسان کے لیے، مسلمان کے لیے خاص طور سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہاں، البتہ ہر جگہ پر واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑا ہو جانا کا مقصد نہیں ہے، مگر ایک حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے انسان کبھی غلط ہو رہا ہو تو اس کو واضح کر دے کہ یہ غلط ہے. ہاں بالکل، گلٹ جو اندر ہوتا ہے یہ حیا کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ غلط کام سے انسان گلٹ فیل کرے اور پھر فوراً کوشش کرے کہ وہ اس کی تلافی کر لے. اچھا، علم حاصل کرنے کے لیے جو سوال کیے جاتے ہیں اس سے بھی حیا نہیں کرنی چاہیے، کہ انسان علم، اچھے سوالات جو ہیں وہ علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. انسان جب اچھے سوالات کرے گا تو ٹیچر کی بات اسے اچھی سمجھ میں آئے گی اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. تو یہ ایسی حیا جو کہ انسان کو کلاس میں بھی خاموش رکھے،
علم حاصل کرنے میں خاموش رکھے وہ اچھی نہیں ہے۔ پھر کسی نیکی کا موقع ملے مگر حیا کی وجہ سے انسان آگے نہ بڑھے تو یہ بھی اچھی نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حق کی گواہی دیتے ہوئے حیا کرنا یہ بھی برا ہے۔ کسی غریب کی مدد کرتے وقت اپنے ساتھیوں سے حیا کر کے مدد میں رک جائے، یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے انسان کبھی، اور ایسے میں کوئی غریب سامنے آ جاتا ہے، اس کی مدد کرنے کا دل میں خیال بھی آتا ہے، لیکن سوچتا ہے میرے ساتھی کیا سوچیں گے کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ میرا کچھ معاملہ ہے، کچھ تعلق ہے، تو یہ بھی بہت بری بات ہے۔ کسی دوست کو اچھی عادت کی وجہ سے پسند کرنا، یعنی بعض لوگ ہمیں پسند ہوتے ہیں لیکن بہت پاپولر نہیں ہوتے۔ اب ہم اپنے پاپولر فرینڈز کے ساتھ اگر بیٹھے ہوں اور وہ شخص ہمیں اسی محفل میں ملے تو ہم اس کو اگنور کریں، حالانکہ اس کو ہم ذاتی طور پر پسند بھی کرتے ہوں، اکیلے میں ہم اس سے اچھا بھی ملتے ہوں، لیکن ہمیں یہ ہو کہ ہمارے ہمارا جو پاپولر سرکل ہے اس میں کہیں میرا نام ایسا نہ ہو کہ میں کیسے لوگوں سے دوستی کر رہا ہوں، تو یہ جو ہے یہ حیا نہیں، ناپسندیدہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حیادار بنائیں اور ہمارے ایمان میں برکت دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غازیہ، تو حدیث نمبر 25، حیا کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو انف باتیں سمجھ آ گئی ہوگی، اور چونکہ حیا انسان کوشش کر کے پیدا کر سکتا ہے، تو ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم کوشش کریں اور کانشیسلی اس جذبے کو ہمارے بڑھائیں انشاءاللہ۔ پھر باب فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ یہ قرآن سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر اگر توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان سے جنگ نہ کرو۔ تو اس کی تفسیر میں اس حدیث میں بھی سیم ٹاپک ہے، اس لیے اس کو امام بخاری اس باب کو اوپر لائے ہیں، اس آیت کے ٹکڑے کو اوپر لائے ہیں، کیونکہ حدیث میں بھی سملر مفہوم ہے۔ حدثنا عبد اللہ بن محمد مسندی قال حدثنا ابو روح الحرمی بن عمارۃ حدثنا شعبۃ عن واقد۔ واقد جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پوتے ہیں، ٹھیک ہے، واقد بن محمد، تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے محمد کے بیٹے ہیں یہ واقد۔ قال سمعت ابی یحدث عن ابن عمر، تو محمد نے حضرت عبداللہ بن عمر سے یعنی کہ اپنے باپ سے روایت کی۔ تو یہاں پر دیکھیں باپ بھی ہے، مطلب پوتا بھی ہے، باپ بھی ہے اور دادا بھی ہے، سب اس میں راوی ہیں اس حدیث میں، ماشاءاللہ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابن عمر امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقاتلا کہ میں قتل کروں، جنگ کروں، قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، قتلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مار دینا، اقاتلا جنگ کروں، الناسا لوگوں سے، حتی یہاں تک کہ یشہدو تب یہاں تک کہ وہ گواہی دے، ان یہ کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رسول اللہ اور یہ کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ دے، فَإِذَا فَعَلُوا پھر اگر وہ ایسا کرے، ذَلِكَ تو یہ عَصَمُوا یہ کام ان کا ایسا کرنا اس سے محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے، منی مجھ سے، دماؤہم ان کے خون، اموالہم اور ان کے مال، الا سوائے اس کے کہ بحق الاسلام اسلام کے حق، یعنی کہ اسلام نے جو چیز پر سزا دینی ضروری ہوگی تو وہ تو سزا دی جائے گی، لیکن
اگر ایمان لا کر کلمہ پڑھیں گے اور نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے تو پھر وہ محفوظ ہوں گے اس مسلمانوں سے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے. دیکھیے یہ حدیث جو ہے نا، یہ حدیث اور یہ آیت قرآن کی جو ہے یہ بہت زیادہ ایسی ہے کہ اسلام، بہت سے لوگ اس کو استعمال کر کے اسلام پر تنقید کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بہت وائلنٹ دین ہے اور اسلام میں زبردستی جیسے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، اور اسلام جو ہے وہ مطلب لوگوں پر زیادتی کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان دونوں میں دیکھیں کہ مضمون کیا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھے، کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے تم جنگ کرو. اب یہ بہت ہی ایسی بات ہے کہ یہ موقع ملتا ہے لوگوں کو جو نان مسلمس، اسلام پر جو لوگ تنقید کرنے والے ہیں، ان کی زبانیں کھلتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. یعنی کہ مسلمان اس کا مطلب ہے کہ پیسفل لوگ نہیں ہیں، وہ جنگ چاہتے ہیں اور وہ ہر کسی پر زبردستی کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں اس قرآن جو ہے نا، قرآن اور حدیث یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ پورے جیسے قیامت تک کے لوگوں کے لیے قانون سازی کا ذریعہ ہے. یعنی کہ اس قرآن اور حدیث میں جو بھی چیزیں آئی ہیں، نص کہتے ہیں، جو احکامات آئے ہیں وہ ایکچولی وہ جیسے اصول ہیں. ان کو ہم جیسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن، کسی ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور کسی ملک کا قانون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے کہ سرٹن پرنسپلز ہوتے ہیں جس کو جب فاؤنڈرز آف دا کنٹری نے، جن لوگوں نے فاؤنڈ کیا ہوتا ہے، جن لوگوں نے اس کنٹری کی بنیاد رکھی ہوتی ہے، انہوں نے کچھ اصول بنائے ہوتے ہیں کہ اس ملک کے یہ اصول ہیں، اس ملک کے قانون ان اصولوں پر بنیں گے. ٹھیک ہے، ایک مثال کے طور پر کہ ایک اصول ہے کہ تمام لوگوں کو ریلیجن کی، اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کو ریلیجن کی فریڈم ہوگی کہ وہ اپنی ریلیجن پر رہ سکتے ہیں. یہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ کینیڈا کا بھی ہے اور امریکہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کانسٹیٹیوشن کی اب جو حکومتیں بدلتی ہیں، آتی ہیں، اب وہ جو قانون انفورس بناتے ہیں، چونکہ قانون تو ہر کچھ عرصے کے بعد ہر حکومت اپنے کچھ قانون بناتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. وہ حالات کے تحت قانون بناتے ہیں، لیکن ان قانون کے پرنسپلز ان کو ضروری ہوتا ہے کہ ان پرنسپلز کے خلاف نہ ہو ان کے قانون. ٹھیک ہے، وہ ان کے کانسٹیٹیوٹ کے خلاف نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر ابھی کیوبیک میں جو قانون پاس ہوا کہ ریلیجس سمبلز جو ہے وہ پبلک سروسز میں الاؤڈ نہیں ہوں گے، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں ریلیجن کا، ہمارے ریلیجن کی فریڈم کو یہ لوگ چھین رہے ہیں اس میں. تو یہ مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک ہوتا ہے جو کہ پرنسپلز ہوتے ہیں، اور ایک قانون ہوتے ہیں جو قانون سازی ہر وقت کے ساتھ ساتھ بنتی رہتی ہے. ہر حکومت کچھ اور نئے قانون بناتی ہے، لیکن ان قانون کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اصول ہوتے ہیں. تو قرآن اور حدیث کی حیثیت کانسٹیٹیوشن کی طرح ہے. وہ اصول ہیں جن پر وقت کے ساتھ ساتھ جو فقہا ہوتے ہیں، جن فقیہ کہتے ہیں، جو کہ پھر قوانین بناتے ہیں. اپنے زمانے میں فقیہ لوگ قوانین بناتے ہیں، لیکن فقیہ پر پابندی یہ ہوتی ہے کہ ان کے قانون قرآن اور حدیث کے پرنسپل پر ہوں. ٹھیک ہے، سوری میں تھوڑا ڈیٹیل کر رہی ہوں، مگر میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کو کوئی ایسی بات کہے کہ لو یہ قرآن میں ایسی بات ہے تو تمہارا قرآن تو بہت وائلنس سکھاتا ہے، تو آپ جواب دے سکیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس لیے میں تھوڑا سا ڈیٹیل کر رہی ہوں. تو کانسٹیٹیوشن میں ایسے پرنسپلز ہوتے ہیں جو دے آر فار ایور، لائک فار لانگیسٹ ٹائم. قرآن و حدیث کے پرنسپلز از فار ایور.
لیکن جو فقہا ہوتے ہیں ان کو ان پرنسپلز کی بیس پر وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی آیات کو اور نصوص کو لیتے ہیں اور پھر وہ ان کو ان پرنسپلز پر رکھ کر ان کے اندر سے قانون بناتے ہیں. اسی وجہ سے ہم لوگ فقہا کو مانتے ہیں. جیسے امام حنیفہ، ابھی 4 کو ہم سب جانتے ہیں، ویسے تو بہت سے فقہا ہیں، لیکن مثال کے طور پر امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام حنبل، ان 4 کو تقریباً تمام امت مسلمہ ان کے نام جانتی ہے. تو ان اماموں نے کیا کیا، ان کا کام کیا ہوتا ہے، یہ فقہا ہیں، انہوں نے اتنا علم حاصل کیا قرآن کی آیات اور تمام حدیث کے ذخائر کا، پھر انہوں نے جو پرنسپلز نکلتے تھے قرآن میں ان کو لیا اور ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے فتوے بنائے. ٹھیک ہے، اور ان فتووں کو ہم لے کر آگے چلتے ہیں. اب جو فتوے حکومت کے لیول پر ہوتے ہیں کہ کس سے جنگ کرنی ہے، کب جنگ کرنی ہے، ہمارے خارجی پالیسی کیسی ہوگی، اسلام میں نان مسلم لوگوں کا کس طرح سے ان کا حقوق ہوں گے، یہ بڑے بڑے پرنسپلز، یہ بڑی بڑی باتیں عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ فتوے جو ہے وہ حکومت لیول پہ ہے. تو اس آیت میں جو فتویٰ ہے، جو حکم ہے، وہ حکومت کے لیول پر ہے. اب اس پر عمل کرنے کے لیے نہ صرف پرنسپلز کو اور تمام قرآن میں جتنی بھی آیات ہوگی قتال کے بارے میں، جنگ کے بارے میں، ان کو سامنے رکھ کر اور پھر کس کانٹیکس میں یہ حکم آیا تھا اس کو سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے گا. تو کانٹیکس کیا ہوتا ہے کہ شان نزول جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حدیث میں شان ورود ہوتا ہے. حدیث کا جو کانٹیکس ہوتا ہے اس کو شان ورود کہتے ہیں، اور قرآن کی آیات کا جو شان نزول ہوتا ہے کہ کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اس کو شان نزول کہتے ہیں. میں بہت مشکل چیزیں تو نہیں بتا رہی ہوں، ذرا سا پلیز بتا دیں. آپ لوگ فالو کر رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں آ رہا تو میں سمپل کر دوں. ٹھیک ہے، مجھے ضروری نہیں ہے یہ سب چیزیں بتانا، میں آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. اوکے، کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ 1 ٹائپ کریں. میری باتیں کسی کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوکے، الحمدللہ. الحمدللہ. چلے، اب تو یہ قتال کی آیت ہے. قتال کی آیت کے بارے میں اب فتویٰ دینا ہوگا تو فقہا کیا کریں گے؟ قرآن و حدیث میں جتنی بھی قتال، جنگ کے بارے میں ہیں آیات اور حدیثیں، ان سب کو سامنے رکھ کر اور ان سب کے شان ورود اور شان نزول کو دیکھیں گے کہ کن حالات میں یہ بات کہی گئی تھی، اور پھر وہ فتویٰ دیں گے. اچھا، تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں، کافر کلمہ پڑھ لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر تم ان سے جنگ نہیں کرو، ورنہ ان سے جنگ کرو. ٹھیک ہے، اب یہ بڑا خطرناک معاملہ لگتا ہے نا. اس سے تو ایسا انسان سمجھے، اگر صرف اس حدیث کو ہم لے لیں، اس آیت کو لے لیں، تو پھر ہم کیا سمجھیں گے کہ مسلمانوں کو سب سے جنگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ جب تک کلمہ نہ پڑھ لیں، جب تک نماز نہ پڑھ لیں، جب تک زکوٰۃ نہ ادا کریں، تم ان سے جنگ کرو. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قتال کا حکم کن کن جگہوں پر آیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے سمجھایا. تو دیکھیں، سب سے پہلے مکہ کی اسلام کی جو 23 سال میں جب قرآن ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نازل فرمایا قرآن کو. جو حالات سے اسلام گزر رہا تھا ان لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے. مکہ میں مسلمان بہت زیادہ تکلیف میں تھے، اسلام بالکل بنیادی مقام پر تھا، ابھی بہت کمزور تھا، اسلام کی قوت بہت کمزور تھی. مسلمان جو تھے وہ ایکچولی مشرکین کے حکومت میں رہ رہے تھے، مشرکین کو غلبہ تھا مکہ پر، حکومت مشرکین کر رہے تھے، اور مسلمان ان کے انڈر میں گویا کہ جیسے بہت معمولی سے ان کا مقام تھا، اس وقت بہت کمزور سا تھا.
تو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں، بہت زیادہ لوگوں نے ان کو تکلیفیں دی، ان کے مال چھین لیے، ان کی جانیں تک لے لی. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو ذرا طاقتور مسلمان ہوتے تھے، جیسے حضرت عمر فاروق کی طرح کے جو بہت ہی جذبے والے اور طاقتور تھے، ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کے صحیح دین پر ہیں، تو ہم کیوں ان کو جواب نہ دیں، کیوں ہم ان کو فائٹ نہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی صرف تم کو کیا کرنا ہے، دین پر استقامت کرنی ہے، اور تم کو صبر کرنا ہے، اور اللہ پر توکل کرنی ہے. بس کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی سامنے تم جواب ایسا نہیں دو گے جس سے فتنہ بڑھے. یہ ایک دور تھا. پھر جب ہجرت ہو گئی تو یہ دوسرا دور آیا جس میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی. ٹھیک ہے. اب مسلمانوں کو اللہ نے ایک دوسرا حکم دیا. سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک منٹ، سورہ بقرہ آیت 190 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ جو لوگ تم سے جنگ کریں تم ان سے اب جنگ کر سکتے ہو مگر تم زیادتی مت کرنا. ٹھیک ہے. یہ ماڈریٹ حکم تھا کہ offensive, like it was not offensive, it was defensive. ٹھیک ہے. جنگ تو کر سکتے ہو مگر ڈیفینسیو جنگ، یعنی اگر تم پر حملہ کیا جائے تو تم اپنا دفاع کرو. ٹھیک ہے. مگر تم اپنی طرف سے زیادتی نہ کرو. یہ سیکنڈ حکم تھا. جب مسلمان تھوڑے اسٹرانگ ہو گئے تھے، مسلمان کی اپنی ریاست ہو گئی تھی، مگر ابھی مسلمانوں کو، ابھی اسلام کی حکومت کو مضبوط ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. اچھا، پھر اس میں بھی اللہ نے یہ سمجھایا کہ فَإِنْتَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر یہ تم سے ظلم کرنے سے بچ جائیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جھگڑا نہ کریں، جنگ روک دیں، تو تم بھی چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی، اللہ بھی تم بخشنے والا ہے. اللہ اتنے بڑے بڑے مجرموں کے بھی گناہ بخش سکتا ہے، تو تم بھی چھوڑ دو. یہ ڈیفینسیو تھا جہاد، کے ڈیفینس کرو اپنا، تم چپ چاپ مار نہیں کھاؤ لیکن تم اپنی طرف سے زیادتی نہ کرو. پھر 9 ہجری ہو گئی. ٹھیک ہے. 9 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ 13 سال مکہ میں اور 9 سال مدینہ میں. ان کتنے سال ہو گئے؟ 13 اور 9 تو 22 سال ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اب ان 22 سالوں میں مسلمانوں کے دشمنوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے تکلیف دی تھی. اور مدینہ میں بھی دیکھیں 3 جنگیں، بڑی جنگیں ہوئیں، جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق. ان تینوں جنگوں میں ڈیفینسیو جنگیں تھی. ٹھیک ہے. مسلمانوں پر حملہ کیا گیا اور مسلمان نے اپنا دفاع کیا. تو اب 22 سال ہو چکے تھے اور ان کا جو لوگ دشمنی میں ان کی ختم نہیں ہو رہی تھی، چالیں ان کی ختم نہیں ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورے عرب کا جو جزیرہ عرب تھا اس سے شرک کو نکالنا تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو دین کو آگے بڑھانا تھا، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا. تو اگر مسلمانوں کے اندر ہی چھپے ہوئے دشمن ہر جگہ ہوتے تو مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. اس لیے، اور دوسرے مقصد یہ کہ کعبہ کو مکمل طور پر شرک سے پاک کرنا تھا، کہ کعبہ کے اوپر حج کے لیے آتے تھے لوگ، دور دور سے آتے تھے حج کے لیے، لیکن مشرک بھی آتے تھے اور اپنا شرکیہ حج کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کو بند کر کے کعبہ کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے پاک کرنا تھا، اور جزیرہ عرب کو میں مکمل اسلام کا غلبہ دینا تھا، تاکہ اب اسلام کا کام جزیرہ عرب سے باہر جائے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. تو اس لیے 9 ہجری میں اللہ نے سورہ توبہ میں حکم دیا کہ تمام جو بھی معاہدے ہیں مشرکین سے، صلح کے معاہدے، اب ان کی ایک لمٹ آ گئی. بس اب 3 مہینے کے بعد جو بھی مشرک بن کے رہنا چاہتا ہے اس کو یا تو جزیرہ عرب سے نکل جائے گا،
یا پھر تم اس کو جنگ کر کے اس کو جنگ کرو گے اور جنگ کے بعد اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو ختم کر دو اب. تو یہ سخت حکم کن حالات میں آیا تھا اس کو دیکھنا ضروری ہے. اگر کوئی یہ سمجھے بغیر کہے کہ ہاں یار یہ تو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے، اب جس کو تھوڑی سا علم ہوتا ہے وہ ایسی آیت پڑھ کے مسلمان بھی گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو بہت ہی اس سخت قسم کے حکم ہیں، ہم ایسے کیسے کریں کہ ہم ہر کسی سے جنگ کریں. تو اس وجہ سے ہمیں یہ اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا ضروری ہے کہ صرف اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا. لیکن اس میں بھی دیکھیں کہ اگر کوئی دو چوائسز تھی مشرکین کے پاس، یا تو تم جزیرہ عرب کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، تم سے کچھ نہیں کہا جائے گا، تم چھوڑ دو، اب کہیں اور چلے جاؤ، یا اگر تم کو یہیں رہنا ہے تو پھر مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو، اور کلمہ کے بعد ظاہری اعمال. کوئی مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے، دوسروں کو کیسے پتہ چلے گا وہ مسلمان ہے؟ تو اس کی نماز سے اور اس کے زکوٰۃ ادا کرنے سے پتہ چلے گا، ظاہری اعمال سے پتہ چلے گا. اس لیے یہاں پر ظاہری اعمال کی بھی شرط ہے، ورنہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے کہ نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو، اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنا، یہ سب لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاتا ہے. کہ جس نے کلمہ پڑھا، کیونکہ ابھی تک ہم نے ایمان میں کیا سیکھا کہ ایمان جو ہے وہ صرف دل کی اور زبان کے گواہی نہیں ہے، ہمارے عمل سے، ہمارے عادات سے، ہمارے حال حلیے سے، سب سے ایمان جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. تو اور یہ سب کچھ ایمان پر اثر کرتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کی ڈیفینیشن کے تحت سب کچھ آ جاتا ہے، مگر اللہ نے مزید ایمفیسائز کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایمفیسائز کیا کہ وہ نماز بھی پڑھیں اور زکوٰۃ بھی دے. اس سے ہمیں نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ نماز جو ہے وہ مسلمان اور کافر کا فرق ظاہر کرتی ہے. اگر کوئی انسان کہے میں مسلمان ہوں مگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو پھر اس کا ایمان سوچنے والا ہوگا کہ یہ کیسا مسلمان ہے کہ نماز کا منع کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ کا بھی یہی ہے کہ کوئی انسان کہے میں زکوٰۃ نہیں دوں گا لیکن صرف مسلمان ہوں تو یہ بھی پھر اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے. تو یہ اس حدیث کا اطلاق کس وقت کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو فوراً ایک طوفان مچ گیا، جزیرہ عرب سے بہت سے لوگ مرتد ہونے لگے. جو شر پسند لوگ تھے، جنہوں نے ڈر کے مارے اسلام قبول کیا تھا، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مرتد ہو گئے. کچھ لوگوں نے خود نبی بننے کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، اور کچھ لوگوں نے کہا ہم مسلمان تو ہیں مگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے صرف. تو اب یہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے ان کو یہ سارے معاملات ڈیل کرنے پڑے. آپ نے فیصلہ کیا کہ اسی حدیث اور اسی آیت کے تحت کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو کہ زکوٰۃ کے منع کریں، کہ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے. حضرت عمر فاروق اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ دیکھیں ابھی تو بہت ہنگامی حالات ہیں، آپ جنگ کے چکروں میں نہ پڑیں، کیونکہ ابھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں ابھی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، میں جو ہوں، جس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پر اسلام کو قائم کیا ہے، میں وہی پر میں بھی قائم کروں گا. اگر زکوٰۃ کسی نے ایک بکری بھی دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور میرے زمانے میں اس کو بخشش نہیں دوں گا. تو جنگ ہوئی تھی اور الحمدللہ اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابوبکر صدیق کو یہ سمجھ دی کہ تمام، پھر بعد میں باقی صحابہ حضرت عمر فاروق بھی سمجھ گئے کہ نہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسا نرم آدمی اتنا اسٹرانگلی وہ جنگ کے لیے تیار ہے، تو اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کا سینہ کھولا ہے. تو دیکھیں اگر حضرت ابوبکر صدیق اس وقت زکوٰۃ کے انکاریوں سے نہ لڑتے تو آج جو ہے زکوٰۃ ختم ہو چکی ہوتی تھی، اور زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا ایک رکن ہے. لیکن پھر بعد میں آنے والے کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی تو اس کو قبول کیا تھا تو پھر ہم بھی کیوں دیں. تو یہ سبحان اللہ آج امت کا اجماع ہے
کتنے اختلافات اس امت میں، مگر یہ 5 رکن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کے توفیق ہو تو حج کرنا اور روزے رکھنا، تو ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور یہ بنیادیں ہیں اسلام کی. تو اسلام کی بنیادوں میں خرابی آ جاتی اگر یہ حدیث نہ ہوتی اور یہ آیت نہ ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اس زمانے میں یہ اس کی بہت ضرورت تھی، حضرت ابوبکر صدیق کو اگر یہ دلیل نہ ملتی تو وہ کبھی بھی جنگ نہ کرتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اور حدیث کو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے لیے، میری ریکارڈنگ آیت جو ہے وہ اس امت مسلمہ بہت سے دور سے گزرے گی. ٹھیک ہے، تو ہر حدیث اور ہر قرآن کی آیت، ہر ایک آئینہ ہمارے لیے ہے. اور مگر سمجھ، دین کی سمجھ ضروری ہے کہ ہمیں کس زمانے میں کس حدیث پر عمل کرنا ہے. آج بہت سے لوگ جو تشدد یعنی کہ ایکسٹریمسٹ گروہ ہے جو اسلام میں، جو کہ مطلب یہ کہ جنگ پر اترا ہوا ہے، مسلمانوں کو بھی مار رہے ہیں، دنیا میں بھی بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں، وہ لوگ اس ایسی آیتوں سے بغیر سمجھے فتویٰ لے کر یہ جنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ غلط ہے. یہ امت مسلمہ کے تمام اسکالرز اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کا جو رویہ ہے، جو یہ لوگ کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، یہ غلط کر رہے ہیں. کیونکہ اسلام میں حکمت ہے، اسلام میں تم حالات دیکھو. آج کا جو دور ہے، بہت سے علماء سمجھتے ہیں کہ یہ مکی دور کی طرح ہے، کہ مسلمان جس دور سے آج گزر رہے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ ہمیں اپنے دین پر استقامت حاصل کرنی ہے، اپنے ایمان کو صحیح کرنا ہے، اپنے دین کو صحیح سیکھنا ہے، اور صبر کرنا ہے، اور حکمت سے معاملہ کرنا ہے. اگر آج ہر مسلمان تلوار لے کے کھڑا ہو جائے گا تو یہ صحیح وقت نہیں ہے اس کے لیے. تو انشاءاللہ یہ حدیث کے فائدے ہیں. میں بہت زیادہ دور چلی گئی حدیث سے. اب میں کوئکلی صرف یہ بتا دیتی ہوں کہ اس میں جو اقام الصلاۃ ہے، تو اقام یقوم جو ہے اس سے مطلب ہوتا ہے دوام، ہمیشگی. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے کہ نماز میں ہمیشگی کرے. اس سے صرف اقام الصلاۃ سے جماعت کی نماز نہیں ہے، بلکہ نماز پر دوام کرے، نماز پر ہمیشگی کرنا یہ ضروری ہے اسلام میں. اور دوسرا اس سے مطلب یہ ہے کہ نماز میں قیام جو ہے وہ نماز کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے. نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں ہم، وہ اہم حصہ ہے. تو بعض اوقات قرآن اور حدیث میں کسی چیز کے اہم حصے کا نام لے کے اس کو بجائے اس کے کہ نماز پڑھو کہنے کے بجائے اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال باقی یہ کہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مسلمان حکومت میں اگر کچھ نان مسلم رہ رہے ہیں تو ہم ان کے دل میں ہمیں نہیں پتا کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر وہ مسلمان کہتے ہیں خود کو، نماز پڑھتے ہیں، مسلمان حکومت میں جو لوگ مسلمان کہتے ہیں خود کو، تو ان پر ہم کافر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے اگر وہ ان کے ظاہری عمل پر ہم لیں گے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں. اس کے بعد اگر وہ بہت سے غلط کام کر رہے ہیں تو یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم ان کو مسلمان ہی کہیں گے، ہم ان پر کافر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. دوسرا یہاں پر یہ مطلب ہوا کہ اسلامی حکومت میں مسلمان جو ہیں، اگر حکومت انفرادی طور پر نہیں، حکومت لیول پر حکومت اگر لوگوں کو جو مسلمان خود کو کہتے ہیں ان کو بائی فورس نماز پڑھواتی ہے اور بائی فورس زکوٰۃ لیتی ہے تو یہ جائز ہے. کیونکہ اس آیت کے تحت مسلمان کے لیے کی نشانی یہی بتائی گئی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. تو اگر مسلمان حکومت میں مسلمان اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو حکومت اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ فورس کر سکتی ہے. جیسے سعودی عرب میں نماز کے وقت اگر کوئی سودا وغیرہ بیچ رہا ہے، کر رہا ہے، تو اس کو پکڑ لیتی ہے پولیس. تو اس کو یہ غلط کام نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں ہمیں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ
مسلمان حکومت جو ہے وہ بائی فورس مسلمانوں پر، نان مسلم پر نہیں، ٹھیک ہے. نان مسلم جو ہیں وہ ان کا حکم ڈیفرنٹ ہے. مسلمان حکومت میں مسلمان حکمران جو ہے وہ بائی فورس جو ہے نماز قائم کروا سکتا ہے مسلمانوں سے اور زکوٰۃ لے سکتا ہے. ہاں جو لوگ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو یہ آیت یہاں پر ثابت نہیں ہوتی ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کافر کو زبردستی مسلمان نہیں کرو گے، لیکن ایک مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اب اس پر اگر کسی کی اتھارٹی ہے تو وہ اس کو نماز کے لیے زبردستی بھی کر سکتا ہے اور زکوٰۃ کے لیے بھی زبردستی کر سکتا ہے. جیسے بچوں کے والدین نماز کا اگر بچے منع کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ زبردستی بھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتا ہے. تو یہ یہاں پر یہ اس کو پریکٹیکلی اگر اس کو ہم دیکھنا چاہیں تو اس حدیث کا یہ فائدہ ہے. باقی جو ہے الحمدللہ زکوٰۃ کا بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اگر انسان ادا کرتا ہے، اگر اس کے اوپر واجب ہے، تو زکوٰۃ جو ہے وہ اگر کوئی مسلمان ہے خود کو اور زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے تو پھر ہمارے لیے ڈاؤٹ فل ہے کہ وہ مسلمان ہے. اور تیسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ ہم لوگوں کے ظاہر پر ان کو قبول کریں گے. دل کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، کسی کے دل میں کیا ہے، منافق ہے یا کوئی اندر سے نان بلیور ہے، اس سے ہمارا مطلب نہیں ہے. اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے. باقی حسابہم علی اللہ، اللہ پر حساب ہے. انسان نیتوں کا اللہ جاننے والا ہے، وہ اپنے مرضی سے لوگوں کو جو بھی سزا یا جو بھی جزا ہوگی وہ اللہ کرے گا. اور اسلامی حکومت میں مسلمان سیف ہیں، مسلمانوں کے جان اور مال سیف ہیں. لیکن اگر کسی نے کوئی ایسا جرم کیا جس پر سزا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سزا لکھی ہے کہ سزائے موت ہے جس پر، تو اس پر سزا دینا اس حدیث کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ دینے والا ہو، اگر اس نے ایسا جرم کیا جس کی سزا اسلام میں سزائے موت ہے تو اس کو سزا دی جائے گی. تو انشاءاللہ یہ حدیث ہماری مکمل ہوئی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے اور اللہ تعالی ہمیں اس دین پر استقامت دے، کیونکہ آج ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں اور اس پر استقامت کریں، اور جس پر بھی ہمارا تھوڑا سا بھی بس چلتا ہے اس کو دین سکھائیں، تاکہ انشاءاللہ یہی وقت، آج کا وقت ہمارے لیے یہی بہترین کرنے کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے سے اچھا مسلمان بنا لیں. باقی انشاءاللہ آئندہ نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور عظمت دے اور قوت دے اور طاقت دے کہ مسلمانوں کو اللہ غلبہ دے. ہماری زندگی میں بھی اللہ مسلمانوں کو شان دے دے انشاءاللہ، عظمت دے دے اسلام کو. تو ہم انشاءاللہ یہ بھی بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ ہم اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھیں. ویسے الحمدللہ بہت لوگ ہیں جو دین کے لیے سنسیئرلی محنت کریں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. ینگ لوگ امریکہ میں، کینیڈا میں، پاکستان میں، ہر جگہ بہت سے لوگ دین سیکھتے ہیں، اچھا دین سیکھ رہے ہیں، پورا دین سیکھ رہے ہیں اور پھر لوگوں کو سکھانے کی محنت کریں. اللہ ان کی حفاظت کرے اور ان کے اخلاص میں برکت دے اور ان سے زیادہ سے زیادہ خیر کے کام لیں. اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو توفیق دے کہ اپنی اولاد کو اس دین کا صحیح علم سکھائیں اور خود بھی سیکھیں انشاءاللہ. آمین. تو جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.